السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیے۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیے۔ تے جڑا نبی پاک دی توہین کرے، انہوں سولی اتے ٹنگنا چاہیے۔ تے نبی پاک دے رنگ وچ اپنے آپ رنگنا چاہیے۔ جگ رسدا تے پاویں رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیے۔
مختصر حمد و ثنا تو بعد تمام تعریفات اور درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، اج دے میں خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دماد مصطفیٰ اور سرتاج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا اور اس کی نسبت وے کہ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑے لوگ اس بات نو بیان کر دینے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت بیت اللہ دے اندر ہوئی ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا کی تھی اور پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت اور شان بیان کی تھی میرے بھائیوں، پھر اس سے علاوہ جتنیاں بھی عظمتاں اور شانہ بیان کریے سیدنا علی دی عظمت دے اندر کوئی اضافہ ہو سکتا نہیں۔ اگر اللہ پاک اور پوری کائنات دے امام نے جڑی شان بیان کیتی ہے اس تو کٹائیے تے پھر بھی علی دی شان جو کوئی فرق آ سکتا نہیں۔ میں اگر اس بات نو میں بیان کراں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے نے ساقی کوثر نے اور رحمت للعالمین نے، ہر بندہ اعتراض کرے گا اور ہر مکتبہ فکر دے لوگ یہ بات کرنگے کہ اے مولوی صاحب نے ممبر دے اتے کھلو کے غلط بات کی تھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو آکھے ہے کہ او ساقی کوثر نے رحمت للعالمین نے، اور کہنگے کیونکہ اے دوویں شانہ میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا نے، موسیٰ علیہ السلام دیا نہیں۔ اسی طرح گھر دے اندر انسان دی چار دواری دے اندر جناب عورتاں ہوندیاں نے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، اور اسی طرح بہن بھی عورت ہے اور ماں بھی عورت ہے، بڑے قریبی رشتے نے، لیکن یہ ساریاں عورتاں نے انہاں دی عظمت شان وکھری وکھری ہے، ایک جیسی نہیں۔ جو والدہ دا مقام اور والدہ دے نال پیار ہے وہ بہن دے نال نہیں، جو بہن دے نال ہے وہ بیوی نال نہیں، جو بیوی نال ہے وہ بیٹی نال نہیں۔ الگ الگ مقام نے اور الگ الگ انہاں دی عزت ہے اور الگ الگ انہاں دے رتبے نے۔ اگر کوئی بندہ انہاں چوہاں دا ایک ہی رتبہ بنا دے، ایک طرح دا ہی پیار کرے، معاشرے دے اندر یہ لوگ بات کر دینے کہ یہ بندہ ہی بے وقوف ہے، جس نو یہ پتہ ہی نہیں کہ ماں کی ہوندی ہے، بہن کی ہوندی ہے، بیوی کی ہوندی ہے، بیٹی کی ہوندی ہے۔ اگر انسان دنیا دے اندر کسی بھی صحابی دی عظمت شان اٹھا کے اللہ دے مقابلے اندر لے جائے اور اللہ دے مقابلے اندر لے جان تو بعد یہ آکھے کہ میں بھئی بڑا صحیح ہاں، میں نو بڑا منن والا ہاں، معاشرہ عقل اور قرآن و حدیث سے نو بے وقوف آندا ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رتبہ اللہ دی طرف صحابہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رتبہ بنانا میرے بھائیو اسلام اندر جائز نہیں، انسان بیوقوف کہلاندا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے انہوں خلیفہ حرم بنایا ہے اور فرمایا علی فی الجنہ، علی کی یہ جنتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ علی نال پیار نہیں کردا وہ بندہ مومن ہو سکدا، وہ بندہ مومن ہو سکدا نہیں۔ اے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال پیار کرن والا مومن ہے، جڑا پیار نہ کرے مومن ہو سکدا نہیں۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا والذی خلق الحب، اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا مینوں رب دی قسم ہے، رب دی قسم ہے جس رب نے دانے نو پھاڑے ہے، دانے دے اندروں پودا نکالیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی کہنا کی چاہندے ہو؟ فرمایا الا یحبونی، جڑا بندہ حضرت علی نال پیار کر جائے او بندہ مومن ہے۔ فرمایا ولا یبغضنی، جڑا علی نال بغض رکھے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، او بندہ مومن نہیں جے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے انہوں کسوٹی بنایا ہے کہ مومن دا معیار چیک کرنے واسطے، منافق دا معیار چیک کرنے واسطے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا الا ان علی منی، او دنیا کائنات دے لوگوں او یارو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے وچوں اے، میرے نال رشتہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت دے شان دے مقام والے میرے بھائیو، جس دی عظمت اے ہوئے نبی پاک فرمان علی نہ پیار کرنے والا مومن ہے، جنا علی نہ پیار نہ کرے او مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں سو کے جانا چاہنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اندروں اے او فصیلتاں نے جڑیاں اللہ پاک دے پیغمبر نے حدیث پاک دے اندر بیان کی دیا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں یارو میں علی دی کھل کر رہا ہوں، میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا سجدے کرن والے، رات دا قیام کرن والے تے رات دیاں عبادتاں کرن والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے بڑیاں فضیلتاں دے نال نوازیا ہے۔ اللہ پاک نے بڑی عظمت عطا کی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اج دے دور دے اندر جھوٹیاں فضیلتاں بنان والے، جھوٹیاں شاناں دین والے علی دے مقام نو بلند نہیں کر سکتے، علی دے مقام نو اصل مقام تو نہیں کرا سکتے۔ میں بیان کرنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت دے بارے رب دا قرآن آکھے،
پیغمبر دی حدیث آکے علی جنتی ہے اور علی بڑی عظمت والا ہے، علی حیدر کرار ہے، ایسی تے عظمت تے شان کوئی کسر نہیں چھڑی، میرے رب نے کوئی کسر نہیں چھڑی، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں دنیا دا سارا مال قربان کر دیا ہے، کاش کہ میں اپنی جان قربان کر دیا ہے، مینوں اے فضیلتاں مل جاندیاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والیاں ہیں۔ یار کیسیاں فضیلتاں نے جڑیاں پیغمبر نے عطا کی دیاں نے، یار کیسیاں فضیلتاں نے جڑیاں رب نے عطا کی دیاں نے۔ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کہندے نے کہ کاش کہ مینوں اے فضیلتاں مل جاندیاں، کاش کہ میں دنیا دا مال قربان کردا، کاش کہ میں اپنی جان قربان کراں، کاش کہ میں کائنات نو قربان کراں، مینوں اے تین فضیلتاں مل جاندیاں ہیں۔ آئیے میں دسنا کی جانا تین فضیلتاں کیڑیاں نے۔ پوری کائنات دے امام نے فرمایا صحیح البخاری ہے، فرمایا بھی منزلتی ہارون و موسیٰ ہے۔ پوری کائنات دے امام نے فرمایا ہے اے علی تیرا تے میرا رشتہ انجے جویں موسیٰ تے ہارون دا ہے، جویں موسیٰ علیہ السلام تو بعد قوم دے امیر ہارون علیہ السلام سن، اے علی میرے تو بعد میری قوم دا تو امیر ہوئے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مدینے دا امیر بھی بنایا تے مدینے دا امام بھی بنایا ہے۔ میرے بھائیو بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے جناب دوسرے نمبر اتے فرمایا ہے اللہ پاک نے کیسی فضیلت عطا کی تھی ہے۔ جناب جنگ خیبر دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو لے کے گئے، خیبر دے اندر جنگ چڑھدی رہی، آخر کار خیبر دا قلعہ فتح کرن دی واریاں آئیاں، رات دا ٹائم عشاء دی نماز ادا کی تھی ہے۔ یار اے او فضیلتاں نے جڑیاں مصطفیٰ نے عطا کیتیاں نے، یار اے او فضیلتاں نے جڑیاں میرے رب نے عطا کیتیاں نے، اور دنیا کائنات دے لوگوں سب تو اعلیٰ فضیلتاں نے آپ نے اعلان فرمایا ہے فجر دی نماز تو بعد میں جنڈا اس بندے نو دیاں گا جیدے نال اسمانہ والا پیار کردا ہے، جیدے نال نبی پیار کردا ہے، او دے ہاتھ دے اندر میں جھنڈا بناواں گا، رب او دی وجہ تو جناب خیبر دے قلعے نو فتح کرے گا۔ آئیے میں دسنا جانا بڑیاں بڑیاں فضیلتاں والے صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں رات ساری تہجد پڑھدا رہا، میں اپنے رب نال کلام لاندا رہا، کاش کہ صبح جھنڈا مینوں مل جائے، کاش کے صبح خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے، فتح مینوں مل جائے۔ اور میرے بھائیوں میں دسنا کی جانا یارو غور کرے اجے سرا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے بڑی عظمت شان دیتی ہے، اللہ پاک نے بڑا مقام دیتا ہے، ساری رات رب نہ کلام لاندے رہے، ساری رات قیام کر دے رہے، رب کے دعاواں کر دے رہے، اللہ میری وجہ تو اسلام نو عزت دیتی ہے، اللہ کاش کے صبح دا جھنڈا مینوں مل جائے۔ دیگر صحابہ اکرام رات اللہ پاک دے نال کلام لاندے نے، اے عظمت تے شان مینوں مل جائے، لیکن فجر دا ٹائم ہویا، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز ادا کی تھی، فجر تو بعد صحابہ اکرام دا لشکر آپ
جناب ممبر اتے بیٹھے نے دیکھ رہے نے کہ میرا علی کتھے وے یار آج یہ حقیقی عظمت آج یہ حقیقی شان جڑی میں بیان کرن لگا جے صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی او دیاں اکھاں دے اندر درد ہے اکھاں خراب نے میں دسنا کی جانا جڑا مشکل کشا ہوئے کدی اکھاں خراب ہوندیاں کیوں بھئی جڑا مشکل کشا ہوئے انہی اکھاں خراب ہوندیاں مشکل کشا دیاں اکھاں خراب نہیں جے ہوندیاں ہیں مشکل کشا بیماریاں نہیں ہوندیاں مشکل کشا تیز محشہ نہیں ہوندیاں ہیں فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اکھیاں خراب نے فرمایا بلاؤ حضرت علی نو پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیتا ہے یارو علی پاک آ رہے نے علی پاک آ گئے نے آپ نے اپنا لواب مبارک نکالیا علی دیا اکھاں اندر ڈالیا میرے رب شفاعت کی دیئے علی دیا اکھاں درست ہو گئیاں نے آئیے جناب میں سن کے جانا چاہنا ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جھنڈا علی دے ہاتھ اندر دے چھڑیا ہے فرمایا علی جھنڈا میں تینوں دے چھڑیا ہے رب نے خیبر دا قلعہ تیرے ہتھوں فتح کرانا ہے جناب ایک جھنڈا کس بندے نو ملے آئے جیدے نال اسمانہ والا بھی پیار کردا ہے تے زمین دا پیغمبر بھی پیار کردا ہے جھنڈا مل گیا ہے خیبر دے قلعے دا رخ کیتا ہے تے جناب جدوں خیبر دے قلعے دے قریب پہنچے نے ہن مرحب جناب خیبر دے قلعے دا سب تو بڑا پہلوان سب تو بڑا جنگجو میدان دے اندر آ گیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان دے اندر گئے نے ایک کہنے لگا میری ماں نے میرا نام بہادر رکھیا ہے میری ماں نے میرا نام جنگجو رکھیا ہے بچیاں نال لڑنا تے میری بستی تے عزت دا مسئلہ ہے میں تیرے نال نہیں لڑ سکتا علی تو واپس مڑ جائے علی کہنے لگے میں پیچھے نہیں مڑنا سمیتہو امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے میں پیچھے کیویں مڑ جا میرا نام تے میری ماں نے حیدر رکھے آئے مرحبا جو پیچھے مڑن والا کم تیرا ہی ہوئے گا ہے مرحب کہنے لگا میں پیچھے مڑا خیبر دیا عورتاں کہنے گیا ویخ بہادر جڑا میدان چھڑ کے آ گیا ویخ بہادر جڑا جناب موت تو ڈر دیا مڑ کے آ گیا میں خیبر دیا عورتاں دے تانے نہیں لے سکتا علی تینوں پیچھے جانا پے گا تے علی کہنے لگے گل سنے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھیا تو پیچھے مڑے گا تے خیبر دیا عورتاں تانا دین گیا علی پیچھے مڑے گا تے جنت دیا عورتاں تانا دین گیا اے فرق ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے بڑی عظمت تے شان تے مقام عطا فرمایا ہے اور دنیا کے نادے لوگوں علی نہیں محتاج جھوٹیاں جناب عظمت تے شانہ دا ہے علی نور اپنے حقیقی ہے جناب اللہ پاک نے حقیقی عظمت تے شان عطا کی تھی ہے اللہ پاک نے حقیقی معاملات کی دینے آئیے ان میں تیسری فضیلت بیان کرنا چاہنا ہے جنہیں بارے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ کاش میری جان چلی جائے ہر مال چلا جائے اتن فضیلتاں کاش کہ مینوں مل جاندیاں جڑیاں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیاں نے تیسری فضیلت کی وے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی نو بلایا ہے سیدہ فاطمہ نو بلایا ہے حسن و حسین نو بلایا ہے اللہ پاک دے کے ہاتھ چکے نے فرمایا اللہم غاؤلائی اہل بیتی
اے اللہ فاطمہ نو تے حسن حسین تے علی نو اہل بیت اندر شمار کر دے. ایسی فضیلت اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک نے اہل بیت دے اندر شمار کیتا ہے. آئیے جناب میں سن کے جانا چاہنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی پاک کیسے عاجز آدمی نے اور دنیا کہنا دے لوگوں گڈیاں دے اوتے سواریاں دے اوتے لکھیا پڑھ دے ہو پیچھے لکھیا ہے علی وارث ہے میری گڈی دا, مکان اوتے لکھے علی وارث ہے میرے مکان دا. جناب بیٹے دے جناب کندے اندر گلے دے اندر تویج ڈالے جناب میرے بیٹے دا وارث ہے علی. علی پاک وارث نہیں کسے دے, علی دا وارث اللہ ہے. آئیے جناب میں دسنا کی جانا تاریخ الخلفاء دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جناب ایک واقعہ نقل کیتا ہے. کہنے لگے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور خلافت ہے, اپنی خلافت دا دور ہے, اپنی خلافت دے دور دے اندر جناب اس طرح بازار دے اندر جا رہے نے ایک آدمی ملے آئے تے کہن لگا علی میں تینوں ملنا چاہتا سا امیر المومنین جی میں تانوں ملنا چاہتا سا خلیفۃ المسلمین جی میں تانوں ملنا چاہتا سا میرا ایک مسئلہ ہے میں تانوں مسئلہ سنانا چاہنا مینوں ایک پریشانی ہے میں ایک پریشانی سنانا چاہنا. علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں آکھیا ہے کہ جناب میرے دربار دے اندر آ جانا, میرے جناب تخت دے لاگے آ جانا, میری عدالت دے اندر آ جانا, میرے کو ٹائم نہیں میں بازار اندر تیریاں گلاں سنا. آپ ایک دوار دے نال بیٹھ گئے نے تے کہن لگے دس تیرا مسئلہ کی ہے. آپ دوار دے نال بیٹھے نے ایک نوجوان دوڑیا آیا ہے آگے کہنے لگا اے امیر المومنین جی اے خلیفۃ المسلمین جی اے دوار دے نال جی دے نال ٹیک لگائیے ٹیک چھڑ دیو ایتھوں اٹھ کے دوسری سائڈ تے ہو جاؤ ادوار گرن والی ہے کوئی یہ دے لاگے نہیں لگدا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نوجوانا کوئی گل نہیں میرا وارث اللہ ہے, کوئی گل نہیں دوار دا کوئی مسئلہ نہیں میرا وارث اللہ ہے. جناب آپ نے سائل دے سوال سنے انہیں سوال کیتے ہیں سوال کرن تو بعد آپ اتھوں اٹھے نے آپ سین اٹھے ہی ہوئے نے تے دوار گر گئی ہے دوار نیچے آ گئی ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کے ناتے لوگوں انہوں وارث منن والے ہو مشکل کشا منن والے ہو. اللہ پاک نے علی نو شان ایسا عطا کیتا ہے, عظمت ایسی عطا کیتی ہے, رفت ایسی عطا کیتی ہے, لیکن علی دا وارث بھی اللہ ہے تے مشکل کشا بھی اللہ ہے. آئیے جناب میں سن کے جانا چاہنا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عقیدے دے اندر بڑے مضبوط نے. اللہ پاک نے عقیدہ کیسا عطا کیتا, اللہ پاک نے حدیث سے معاملے اندر کیسا عقیدہ دیتا, اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کیسا عقیدہ دیتا ہے. اے علی پاک کون نے نبی علیہ السلام دے دماد نے, علی پاک کون نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سرتاج نے, علی پاک کون نے حسن حسین دے بابا نے, علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جناب جنتی انسان نے, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے وقت امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے. آئیے جناب میں سن کے جانا چاہنا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب چھوٹی جی عمر ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مکہ چھڑن لگے نے ہجرت دا ڈر ہو گیا ہے. فرمایا سونے مکہ چھڑ دے مکے والے تیری جان دے دشمن بن گئے نے تینوں مارنا چاہتے نے نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے
جاندے نے. فرمایا اللہ جی میں باہر کیویں نکلاں گا؟ فرمایا سونیا باہر نکلنا تہاڈا کام ہے، مکے دے بڑے بڑے سرداراں نو انیا کرنا میرے رب دا کام ہے، میرے رب دا کام ہے. مکے دے سرداراں نو انیا کرنا سونے نکلنا تہاڈا کام ہے. آئیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار جی دے نال محبت ہون، جی دے نال پیار ہوئے، جی دے نال عقیدت ہون، او دا نام بھی بڑے پیار نال لئی جائے، او دا نام بھی بڑے ادب نال لئی جائے، او دا نام بھی بڑے احترام نال لئی جائے. میں تینوں علی دا دوانا کیویں مننا ہے؟ تو بازار اندر علی علی کردا پھرے، تو سیدنا علی المرتضی دا نام بگاڑدا پھرے، تو شراباں پی کے علی علی کردا پھرے، تو بنگاں پی کے علی علی کردا پھرے. میں نہیں مندا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لین والا بھی مومن ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، علی نال عقیدت کرنے والا بندہ رب دا ولی ہوئے، رب دا ولی ہوئے. تے پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بلایا اے علی المرتضی میرے پاس آؤ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں گئے نے. فرمایا علی تو جاندا ہے مکے دے سردار دشمن بن گئے نے، جان دے میرے رب نے حکم دیتا ہے مکہ چھڑ کے آپ مدینے اندر چلے جائیے. ہن میں مکہ چھڑنا چاہنا ہے، میری 4 پائی تے علی تو لیٹنا ہے، میں گھر اندروں نکل جانا ہے تاکہ مکے دے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مشرک تے بڑے بڑے بے ایمان انہاں نو پتہ ہوئے کہ 4 پائی تے لیٹن والے پوری کائنات دے امام نے، تاکہ مینوں کوئی نقصان نہ پہنچے. علی اگلی بات سنا، کوئی تیری جان نقصان نہیں پہنچے گا. تو جدوں صبح ہوئے گی مکے والے دیاں مانتا واپس کرنیاں نے، واپس کر کے تم مدینے آ جانا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بستر مبارک تے لیٹے نے. اور دنیا کائنات دے لوگوں اے 4 پائی پوری کائنات دے امام دی ہے، بستر پوری کائنات دے امام دا ہے، لیکن اے 4 پائی ایسے تلواراں دی زد دے اندر ہے، اے 4 پائی ایسے تیر اندازاں دی زد دے اندر ہے. لیکن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پائی تے لیٹ گئے نے، چادر لئیے رام نال سو گئے نے. صبح ہوئی جناب مکے دے بڑے بڑے سردار، مکے دے بڑے بڑے جنگجو، جناب تیراں دی تاک لگان والے، تلواراں تیز کرنے والے جدوں ویکھدے نے صبح 4 پائی دے تو حیدر کرار اٹھے نے. آپ اٹھے مانتا واپس کی دیا، مانتا واپس کر کے جدوں مدینے پہنچے نے تے صحابہ اکرام ملے، کہن لگے علی 10 رات کیویں دی گزری، جڑی رات مصطفیٰ دی 4 پائی تے گزاری. اے علی 10 رات کیویں دی گزری؟ تیراں دی جناب تاک دے اندر، تلواراں دی زد دے اندر، اس 4 پائی تے کنج دی نیند آئی. علی تینوں رام بھی ملیا کہ نہیں ملیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں 4 پائی اٹھے لیٹیا، مینوں کدی بھی سکون دی نیند نہیں آئی. جس دن اس دن میں سکون دے نال ستیا، سکون دے نال رات گزاری ہے، رات ساری میری اکھ نہیں کھلی. فرمایا علی تینوں ڈر نہیں لگا ہے تو تلواراں دی زد دے اندر سے؟ علی تینوں ڈر نہیں لگا ہے تو تیراں دی زداں دے اندر سے؟ فرمایا کوئی ڈر نہیں. میرے مصطفیٰ فرمایا سی کہ مانتا واپس کر کے علی تو مدینے اندر آنا ہے، مدینے تک پہنچن تک اسمان گر سکتا ہے، زمین پڑ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، پر علی نو مدینے تو پہلا موت نہیں آ سکتی.
اے جے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ دے نال پیار کرنے والے پوری کائنات امام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ہے، حق ابو بکر صدیق جنتی نے، عمر فی الجنہ حق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے، عثمان فی الجنہ حق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے، فرمایا علی فی الجنہ علی جنتی ہے، حق علی جنتی ہے، فرمایا سارے صحابہ جنتی نے، ساڈا ایمان ہے کوئی صحابہ نو جنت اندروں روک سکدا؟ صحابہ نو کوئی جنت اندروں روک سکدا نہیں۔ آئیے جناب میں سن کے جانا چاہنا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے کیسی عظمت شان عطا فرمائی، اللہ پاک نے کیسی فضیلت عطا فرمائی۔ جناب گندے جناب غزوہ خندق جناب آپ نے اس طرح مدینے دے 4 شویرے خندق کھودیے، خندق کھودن تو بعد آپ جناب خندق دے اندر مصروف نے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول نے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک تے جناب نبی علیہ السلام دے کولوں موجود نے۔ ایک کفار بہت بڑا پہلوان ہے جیدا نام ہے عمر بن بدھ، اے جناب اپنے آپ کو بڑا جنگ جوکوان والا ہے، اے اپنے آپ نو عرب دا ہے سب تو بڑا پہلوان سمجھن والا ہے، اے آیا ہے تے آگے کہن لگا ہے کتھے نے ابو بکر صدیق آن میدان دے اندر میرے نال لڑائی کرن؟ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیق جواب نہیں دینا ہے، پھر انہیں اگلی آواز لگائی ہے کتھے میں عمر بن خطاب میدان دے اندر آئے میرے نال لڑائی کرے؟ آپ نے اشارہ کیتا عمر نہیں بولنا ہے، تیسری آواز دیتی ہے کتھے انہاں دا سردار جی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان دے اندر آئے آن کے میرے نال لڑائی کرے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس بے ایمان نے تیسرا کی لڑ کیتا ہے، فرمایا محمد تو ہی نہیں لڑ سکدا، تیرے ساتھی بھی نہیں لڑ سکدے، چلو پھر انج کرو اپنے رب نو بلاؤ، تہاڈا رب میرے نال میدان اندر لڑے۔ جدوں اے آواز نکلی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ دے پیغمبر جی ہن نہیں ہن میں صبر نہیں کر سکدا، ہن مینوں اجازت دیو۔ جناب ادنا ابو بکر صدیق بھی نہیں لڑن گے، عمر بن خطاب بھی نہیں لڑن گے، آقا جی تسی بھی نہیں لڑو گے، ہن میں لڑاں گا، ہن مینوں اجازت دیو، ہن اس بے ایمان دے نال میں لڑائی کراں گا۔ آپ نے تلوار اٹھائی تے جناب خندق تو باہر نکلے تے جناب خندق دی دوسری سائڈ تے ہو گئے، فرمایا عمر بن بدھ آ جا میدان اندر۔ عمر بن بدھ کہنے لگا تیرے نال میں کیوں لڑا، تیری عمر تھوڑی ہے، تو 24-25 سال دا نوجوان ہے، میرے مقابلے اندر کوئی بڑھا ہے۔ علی کہنے لگے نہیں تو میرے رب نو للکارے آئے، ہن میں تیرے نال لڑاں گا، رب نال جنگ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، آدھے 24 سال دے نوجوان دے نال جنگ لڑ کے ویکھ۔ آئیے جناب لڑائی شروع ہو گئی ہے، عمر بن بدھ نے وار کیتا تے علی روکیا ہے، روک کے علی نے وار کیتا، عمر بن بدھ دے 2 ٹوٹے کیتے، جناب زمین اندر اس طرح پھلا چھڑیا، پورے عرب دے اندر شور مچ گیا کہ کافراں دا بہت بڑا پہلوان جیدا نام عمر بن بدھ ہے، کوئی بھی جناب عرب دے اندروں او دے نال لڑن واسطے تیار نہیں، ایڈا بڑا پہلوان ہے، کوئی او دے اگے کھان چکن واسطے تیار نہیں، پر انہوں ایک نوجوان نے قتل کیتا ہے جیدا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دے اندروں بڑی بڑی دوروں لوگ ملن آ رہے نے، ویکھنا چاہندے نے ایک قتل کرنے والا
والا کون ہے؟ اللہ پاک نے کیسی انہوں طاقت دیتی ہے جناب، کتنا بڑا بہادر ہوئے گا جنہیں عمر بن بدھ نو بھی مار چھڑے آئے، جنہیں انہوں بھی جہنم واصل کر چھڑے آئے، جدوں لوگ ملن واسطے آ رہے نے علی پاک نے انج سکے ٹکڑے یار روٹی دے سکڑے ٹکڑے اور جناب جڑا مشکل کشا ہوئے انہوں ناج دی کمی نہیں ہوندی، جڑا حاجت روا ہوئے انہوں ناج دی کمی نہیں ہوندی، جڑا گنی ہوئے لوگاں نوں دین والا ہوئے انہوں ناج دی کمی نہیں ہوندی، کیونکہ اللہ پاک ہی گنی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے فقیر نے، میں کلے ہی گنی ہے، اللہ پاک کلے گنی نے، پوری کائنات فقیر ہے، فقیری دی زندگی گزارن والی اللہ پاک دین والا تے دنیا لین والی۔ جدو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا کہ جناب سکے ٹکڑے پانی دے اندر بھگو کے کھا رہے نے، ایک کافر بولیا ہے کہنے لگا سکے ٹکڑے کھان والا اتنا بڑا پہلوان کتھوں ہو گیا ہے، سکیاں روٹیاں کھان والا اتنا بڑا پہلوان کتھوں ہو گیا ہے جنہیں عمر بن بدھ نو مار چھڑیا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے، فرمایا گل سنے کافرات بے ایمان، عمر بن بدھ نو میں اپنے جسم دی طاقت نال قتل نہیں کیتا، میں تے رب نے جڑا مینوں ایمان دیتا، جڑی ایمان دی دولت دیتی ہے، اس دولت دے سنوں تے میں عمر بن بدھ دے دو ٹکڑے کیتے نے، اس طاقت دی وجہ دے نال جڑی رب نے مینوں ایمانی طاقت دیتی ہے۔ آئیے جناب میں سنگے جانا چاہنا ہے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع تے بیان کرن دا مقصد کی ہے جناب کل نو 13 رجب 13 رجب دے اندر جناب اہل تشریف انہاں دے نال ساڈے مسلمان بھائی بھی مل کے ایک جشن مناندے نے جہدا نام ہے مولود کعبہ ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش جڑی ہے بیت اللہ دے اندر ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش بیت اللہ دے اندر نہیں ہوئی، ایک بات یاد رکھیا جے، دوسری بات یہ کہ رب نہیں ویندا اے بیت اللہ اندر پیدا ہویا ہے، رب نہیں ویندا اے بیت اللہ دے 50 حج کرنے والا ہے، رب نہیں ویندا اے بیت اللہ دے 70 حج کرنے والا ہے، اور نہیں رب کی ویندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب ویندا ہے تقوی اندر بندہ کیسا ہے، رب ویندا ہے جناب عملی جذبہ کیسا ہے، رب ویندا ہے ایمان کیسا ہے، رب ویندا ہے دا میرا تنال تعلق کیسا ہے۔ اور دنیا کہنا دے لوگ میں رات نیٹ دے اتے سن رہا سا، میں جناب عرض کرنا چاہنا انہاں لوگاں دے اگے جڑے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر الزام بھی لگان دینے، اپنے جانے شان بنا دینے، لیکن گستاخی بھی کر دینے۔ علی المرتضی بیت اللہ دے اندر پیدا نہیں ہوئے، اے لوگ جناب اس بات نو بیان کر دینے۔ میں راتی ایک بے ایمان نو سن رہا سا، انہیں کہا علی پاک بیت اللہ دے اندر پیدا ہوئے نے، اللہ نے بیت اللہ نو قبلہ بنا چھڑیا۔ نہیں نہیں، اللہ پاک نے کی فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولینک، اور دنیا کہنا دے لوگوں میرے رب نے چہرہ اٹھایا سبحانہ والا ہے، سبحانہ والا اٹھا گیا کیا ہے اے اللہ مسجد حرام نو ساڑے واسے قبلہ بنا دے، پوری کائنات دے امام نے دعا کی تھی، اپنا چہرہ سبحانہ والا اٹھایا ہے، رب نے آکھیا ہے سونیا تیرا چہرہ بعد اندر تھلے جائے گا،
میں مسجد حرام نو پہلا قبلہ بنا دیاں گا ہے۔ اللہ پاک نے نماز کی حالت دے اندر جناب قبلہ بنا چھڑے مسجد حرام نو، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مسجد اقصی والا منہ کر کے آپ دا جدوں قبلہ چینج ہویا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک آپ فرمایا سونیا ہے اپنا چہرہ پھیر مسجد اقصی والوں پھیر کے اپنا چہرہ بیت اللہ والا کر لے۔ اے جے حقیقت آئیے جناب میں دسنا چاہنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے دی کوئی فضیلت نہیں اگر بیت اللہ اندر بھی پیدا ہوئے، لیکن بیت اللہ اندر پیدا ہون تو بعد اگر اسلام نو قبول نہ کرے، بیت اللہ اندر پیدا ہون تو بعد عقیدہ تسلیم نہ کرے، کوئی مل نہیں۔ ابو جہل بھی 50 حج کر کے جہنم وصل ہو گیا ہے، سردار ابو طالب بھی جناب 70 حج کر کے جہنم واصل ہو گیا ہے، اور دنیا کے نادے لوگ رب دے ہاں عظمت ہو دیئے جڑا کی دے اندر آلائے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شانہ جھوٹیاں دین دی کی لوڑے، میرے رب نے آکھیا ہے سونیا چنڈا اسنوں دینا ہے، فتح رب نے اسنوں دینی ہے جیدے نال سمانہ والا پیار کر دے، جیدے نال زمین دا سردار پیار کر دے۔ علی نو رب نے فتح تا کی دیئے، علی دے نال رب پیار کردہ ہے، علی دے نال مصطفیٰ پیار کردے نے۔ آپ نے فرمایا ہے جڑا علی نال پیار نہیں کردہ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، تے جڑا مومن ہوئے علی نال پیار کردہ ہے، جڑا پیار نہ کرے مومن نہیں، جڑا پیار کرے مومن ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اس جشن دے اندر جناب اہل تشریف بھی پیش نے، ایدے اندر ساڑے مسلمان بھی پیش نے۔ رات میں نیٹ تے وزٹ کر دیا اس بات نو ویکھیا ہے کہ اہل تشریف پیچھے نے تے مسلمان اگے نے، مسلمان اگے نے اہل تشریف پیچھے نے۔ آپ پیچھے 5 دسمبر گزری نا، پچھلا میں جمعہ پڑھایا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے اوپر 5 دسمبر نو جناب او کیک کٹ دینے کرسمس ڈے دا، نعوذ باللہ او دے اندر میں ویکھے آئے بڑے بڑے مولوی جنہاں نو جناب درباری مولوی کیا جاندہ ہے، جناب بڑیاں بڑیاں پگاں کسن والے بڑے بڑے جبے پا کے، عیسائی پیچھے نے تے مسلمان اگے نے۔ اور دنیا کہنا دے لوگو عیسائیاں نال اچھا سلوک کرو، اینا اچھا سلوک کرو کہ او مسلمان ہو جان، اینا اچھا سلوک نہ کرو کہ تساں عیسائی بن جاؤ۔ اچھا سلوک اینا کرو کہ تہاڈا اس سلوک ویکھ کے مسلمان ہو جان، اے نہ ہوئے کہ تسی جناب سلوک کر دیاں تسی عیسائی ہو جاؤ۔ ایک عیسائی ہے جیدہ نام ہے وارث گل، رب نے اسلام دی دولت دیتی ہے، اس ٹائم دین دا بہت بڑا کم کر رہے ہے، کہندہ جڑی میں آخری کرسمس ڈے دا دن منایا ہے او دے اندر میں لوگاں نو گنے ہیں، ساڑھے عیسائی کم سن تے مسلمان زیادہ سن، عیسائی کم سن تے مسلمان زیادہ سن۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا اپنی بات نو سمیٹنا چاہنا ہے، اور دنیا کہنا دے لوگو اے مسلمان ویرا، اے مسلمان نوجوان، پہلے اسلام نو پڑھ، تاریخ پڑھ، پہلو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی عظمت شان نو پڑھتے نو پتا چلے علی المرتضی پیدا ہوئے نے، پھر رب نے شان کیوں عطا کیتا، نبوت نو قبول کیتا ہے، جویں نبوت نو قبول کیتا ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے۔ اے تھوڑی گل ہے، آخری پیغمبر دی آخری بیٹی جیدہ نام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہاں دے نال نکاح فرمایا ہے، فرمایا اے سید النساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ سیدنا علی
المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی قرار دیتا ہے. اس تو ود فضیلت کی چاہتے ہو؟ میں نٹ تے ویکھیا ہے ساڈے مسلماناں دیاں لڑکیاں جناب نعت خواں بڑیاں بڑیاں جنہاں دے اندر پیش نے میں راز سن رہا سا قبلہ رب نے تاں بنایا علی پیدا ہویا ہے انہاں دے اندر سانا ثانیہ قادریہ ہے جناب نے راتی بیان دیتا ہے جناب کفر اتے مبنی ہے سلطان جناب آمنہ سلطانی نے بیان دیتا ہے جناب کفر اتے مبنی ہے ادھے اندر حافظہ نادیہ نے بیان دیتا ہے جناب کفر اتے مبنی ہے اے ساری دیاں ساریاں یار دسو آج اسلام اے سخان گیا ہے آج جناب صحابہ دی سیرت دسن گیا ہے آج صحابہ اکرام دی شان دسن گیا ہے کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی شان نہ دسے علی دا شان تامی بڑا بلند ہے کوئی بیان کرے تامی بڑا بلند ہے میرے رب نے علی نو کسوٹی بنایا ہے فرمایا جنا علی نال پیار کرے اور رب نال پیار کردا ہے جنا علی نال پیار کرے اور مصطفیٰ نال پیار کردا ہے جنا علی نال پیار نہ کرے اور رب نال پیار نہیں کردا اے یار تھوڑی وزیلے دے رب نے ایسی عظمت شان عطا فرمائی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا علی او نے جیرے رات مسلے ہوتے گزار دینے رب کے قیام کر دینے رب کے رکوع کر دینے رب کے سجدے کر دینے آج یہ ناز زندگی گزارن والے اللہ پاک سن صحابہ اکرام دی عظمت اور شانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.